والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین کرام، اب اصول الثلاثہ کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے. پچھلے درس میں اگر آپ حاضر رہے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ معرفت ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. اللہ کی ذات کے متعلق کچھ باتیں یہاں کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے متعلق. آج یہ دوسرا درس ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت ربوبیت. ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت مراد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. صفت ربوبیت کا ہم اور آپ اعتراف کرتے ہیں. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ والرب هو المعبود. رب کون ہے؟ رب ہی دراصل معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. رب کہتے ہیں کس کو ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں. رب کا اصل معنی ہوتا ہے تربیت کرنا. سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پالنا، کسی کو پوسنا. لیکن حقیقت میں لفظ ربوبیت کا جو اطلاق ہے وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. کسی چیز کو بتدریج، درجہ بدرجہ اس کے تمام تک، اس کے کمال تک پہنچا دینا. میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان کے ملاپ سے حمل ٹھہرتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے. 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 9 ماہ گزرتا ہے. بچے کی پیدائش ہوتی ہے. بچہ چھوٹا سا ہے، سال بھر کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، دھیرے دھیرے 30 سال 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. یہی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. کسی چیز کو درجہ بدرجہ، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف، ایک قدم سے دوسرے قدم کی طرف کسی چیز کو لے جانے کا نام جو ہے یہ دراصل تربیت ہے. دراصل ربوبیت کے لغوی معنی کے اندر چیز داخل ہے. یہ بات ہے ربوبیت کے تعلق سے. اور یہاں ایک چیز اور واضح کرتا چلوں. ربوبیت کے تعلق سے جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے الادعیہ القرآنیہ، قرآنی دعاؤں کا. قرآن حکیم کے اندر بہت سارے چیپٹر آپ کو ملیں گے. عقیدے کا باب آپ کو ملے گا، انبیاء کی سیرت کا باب آپ کو ملے گا. قرآن حکیم کے اندر آپ کو جہاں محکم آیتوں کا ایک چیپٹر ملے گا، جہاں آپ کو متشابہ آیتوں کا چیپٹر ملے گا. قرآن حکیم کے اندر جہاں آپ کو علوم قرآنیہ کا ایک چیپٹر ملے گا، ایک مضمون آپ کو ملے گا قرآنی دعاؤں کا. قرآنی دعائیں جب آپ اکٹھا کریں گے، قرآنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. آپ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں. آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے بھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. صفت ربوبیت کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ ربوبیت لفظ رب ایسا کلمہ ہے، ایسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے دعا کیا ہے تو اسی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا. آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کعبہ کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری جانب سے قبول فرما لے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ صفت ربوبیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے اور یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ، ایسا محبوب ہے کہ انسان اگر صفت ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کرے اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. قرآن حکیم کے اندر آپ کو ابلیس کی دعا ملے گی. جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کی اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو ابلیس نے اللہ سے دعا کی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. آپ اس دعا پہ غور کریں، ربی فانظرنی،
اے میرے رب فانظرنی تو مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون قیامت تک کے دن کے لیے اٹھائے جانے والے دن تک کے لیے. لہٰذا جب آپ دعا کریں تو آپ اپنی دعا کے اندر اللہ کی صفت ربوبیت کا ضرور آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں, اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے آپ سوال کریں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کہتے ہیں رب دراصل وہی معبود حقیقی ہے. رب کا معنی پالنے والا. اب ظاہر سی بات ہے ایک اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا, جو ہم کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیے ہوئے ہے, ساری کی ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بھائی پھر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ عبادت ہم اللہ کی کریں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے بعد قرآن حکیم کی دو آیتیں سورہ بقرہ سے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی, اس کی دلیل کیا ہے کہ رب ہی معبود حقیقی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, جس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا, لعلکم تتقون, شاید تم متقی بن جاؤ, شاید تم عذاب آخرت سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, اسی اللہ کی اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, آسمان سے اس نے بارش کا نزول فرمایا, فاخرج به من الثمرات, زمین سے اس نے پھل نکالے, اناج اور غلے اگائے, رزقا لکم, تمہارے لیے روزی کے طور پر, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یہ دونوں آیتوں کے اندر غور کریں بھائی. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا, زمین یہ ہماری زمین اسی کی دی ہوئی ہے, بنا ستونوں کا یہ آسمان اسی کا دیا ہوا ہے, روزی کا انتظام وہ کرنے والا ہے. تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, تو عبادت کا لائق بھی تو وہی ہے. ایک بہت موٹی سی مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے. ایک اولاد ہے, ماں باپ نے پال پوس کر کے اسے بڑا کیا ہے, ماں باپ اس سے پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں. بیٹا جوان ہونے کے بعد اگر ماں کو گالی دے, باپ کو گالی دے, تو صرف آپ کا محلہ نہیں, پورا سماج, پوری سوسائٹی, بلکہ ہر عقل مند انسان اس بیٹے کو برا بھلا کہیں گے, لام تان کریں گے. کیسی اولاد ہے جس ماں نے تکلیفیں اٹھائی, جس باپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, پال پوس کر کے بڑا کیا ہے, آج یہی اولاد جوان ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے. قرآن حکیم کے اندر ماں باپ کی اطاعت کو حکم دیا گیا, بار بار یہ وصیت کی گئی تھی ابن آدم کو کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. بھائی اگر ماں باپ نے آپ کی پرورش کی ہے تو وہ حسن سلوک کے لائق ہیں, حقدار ہیں, تو وہ ذات باری تعالیٰ جو ہمارے لیے ہر طرح کی نعمتوں کو مہیا کرنے والا ہے, تو مدرسے اولا عبادت کا لائق ہے. اسی بات کو ایک جملے کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ, رب ہی دراصل معبود حقیقی ہے. ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء, ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا, دنیا جہان کے اندر جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں, ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہے المستحق للعبادہ, عبادت کا حقدار وہی ہے, عبادت کا لائق وہی ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کہتے کس کو ہیں, عبادت کسے کہتے ہیں بھائی؟ عبادت کی اہل علم نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے بہت ہی جامع ہے. مجموع فتاوی کے اندر کہتے ہیں العبادہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ. کہتے ہیں کہ عبادت دراصل نام ہے ہر ایسی گفتگو کا, ہر ایسی بات کا, اور ہر ایسے عمل کا جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسی بات, ہر ایسی گفتگو اور ہر ایسا عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے. اور دنیا کے اندر ہم اور آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. گویا کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صبح کے وقت ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, دوپہر میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, شام کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں, کیا اس بات سے اللہ راضی ہونے والا ہے یا اللہ ناراض ہوگا؟ جب ہم گفتگو کریں تو اپنی گفتگو پر بھی ہم توجہ دیں, ہم کوئی کام کریں تو اس کے اندر بھی ہم توجہ دیں بھائی کیا یہ عمل اللہ نے بھیجا ہم کو اس لیے ہے تاکہ اس کی عبادت کریں. اور عبادت یہ ہے کہ ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے, ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیا ہماری صبح و شام کے ایکٹیویٹیز کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف جو عبادت کی بہت ہی جامع ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ، عبادت کا حقدار اللہ ہے، اسی کے لیے کرنی ہے. عبادت کی کچھ قسمیں بتا رہے ہیں. عبادت کی یہاں پر 17 قسموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. 17 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب پر بات کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں 17 عبادتیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. نمبر 1 اسلام ہے، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان، نمبر 4 دعا، نمبر 5 خوف، نمبر 4 رجا اور امید، نمبر 7 توکل، نمبر 8 رغبت، نمبر 9 الرہبہ اللہ سے ڈرنا. اسی طریقے سے الخشوع، الخشیہ، الانابہ، الاستعانہ، الاستعاذہ، الاستغاثہ، الذبح والنذر. یہ 17 قسم کی عبادتیں ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آنے والے درس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں وغیر ذلک من العبادہ، ان 17 قسم کی عبادتوں کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بجا لائی جائیں گی، اللہ ہی کے لیے عبادتیں کی جائیں گی. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك کافر. عبادت جو انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. مزید ایسا انسان مشرک ہے، ایسا انسان کافر ہے. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك کافر. والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ومن يدع مع الله الها آخر، جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنے والا ہوں. یا مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی بھی جھکاتا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور باہر نکل کر کے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرنے والا ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والا ہے. ومن يدع مع الله، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، لا برہان له به، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين، ایسے انه لا يفلح الكافرون، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. میرے بھائیو دوستو، یہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عبادت کی جو 17 قسمیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اسلام، ایمان، احسان وغیرہ، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے. یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں، بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں. جن 17 چیزوں کا ذکر کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، ان چیزوں کی معرفت، جانکاری اور علم رکھنا تو مسلم مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.